السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک، فالو، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تو شروع کرتے ہیں بائے وانیہ۔ اب پہلی بار اسے سکون سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ لمبا قد، ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر عجیب سا اعتماد۔ مجھے تو لگ رہا ہے میرا دماغ بھی آخری لیکچر کے ساتھ بند ہو گیا ہے، دانیہ نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ دونوں کالج کی کیفیٹیریا میں آ کر ایک خالی میز پر بیٹھ گئیں۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ ثنا کی ایک دوست مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ثنا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ دیر تک پڑھائی، کلاسز اور عام باتوں پر گفتگو، پھر اچانک لڑکی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ویسے میں تم دونوں کو ایک خاص بات بتانے آئی تھی۔ کیا؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک خوبصورت سا کارڈ نکالا اور ثنا کی طرف بڑھا دیا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ واقعی؟ ثنا خوشی سے بولی۔ مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، دانیہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ یہ میرا ویڈنگ کارڈ ہے، تم ضرور آنا، کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس لڑکی نے مسکرا کر دانیہ کی طرف دیکھا۔ اور تم بھی آنا۔ دانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ چند منٹ مزید باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی دوسری سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ دانیہ نے سنجیدگی سے ثنا کی طرف دیکھا۔ یار ایک مسئلہ ہے۔ ثنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میرے پاس شادی میں پہننے کے لیے کوئی اچھا ڈریس نہیں ہے۔ تو خرید لو۔ اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو؟ میں تو یہاں صرف روزمرہ کے کپڑے لے کر آئی تھی، شادی کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں لائی۔ ثنا نے فوراً بولی۔ تو پھر شاپنگ پر چلتے ہیں۔ دانیہ نے آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ؟ شام کو جب وہ گھر پہنچی، ہال میں ٹی وی چل رہا تھا۔ صوفے پر ارشمان آرام سے بیٹھا کوئی اسپورٹ پروگرام دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں دانیہ پر پڑی وہ مسکرا دیا۔ اوہ، بیلن کمانڈر آ ہی گئیں۔ دانیہ نے فوراً اسے گھورا۔ دانیہ اور ثنا اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر کھانے کے لیے سب جمع ہو گئے۔ کھانے کے دوران ثنا نے شروعات کی۔ پھر دانیہ بولی، ویسے ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارشمان نے فوراً سر اٹھایا۔ اچھا، ہاں میں بھی چلتا ہوں۔ دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ ارشمان نے کندھے اچکائے۔ کیوں، مجھے شاپنگ مال میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ ثنا ہنس پڑی۔ چلو نا، مزہ آئے گا۔ آخرکار سب راضی ہو کر کھانے کے بعد شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کراچی کا روشن شاپنگ مال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیاں، موسیقی اور لوگوں کی چہل پہل۔ ثنا اور دانیہ مختلف دکانوں میں جبکہ ارشمان ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ شاپنگ کتنا بڑا مشن ہے، ارشمان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ابھی تو شروعات ہے، دانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارشمان آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی۔ چند دکانیں دیکھنے کے بعد دانیہ کی نظر ایک شوکیس پہ پڑی۔ اس میں رکھا ہوا خوبصورت ڈریس اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے گیا۔ وہ بے اختیار رک گئے۔ وہی تو بہت خوب۔ ثنا اور ارشمان بھی رک گئے۔ دانیہ نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ثنا نے کہا، زیادہ دیر مت لگانا۔ دانیہ نے سر ہلایا اور دکان کے اندر چلی گئی، جبکہ ثنا اور ارشمان آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے۔ دانیہ دکان کے اندر مختلف ڈریس دیکھ رہی تھی کہ اچانک پورے مال میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ دکان کے اندر موجود لوگ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں مال کا ماحول پورا بدل گیا، ہنگامے میں بدل چکا تھا۔ دانیہ بری طرح گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ثنا اور ارشمان کہاں ہیں، وہ کیا کریں۔ اس الجھن میں چند قدم دور رہی۔ پورے مال میں اچانک چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دانیہ بری طرح گھبرا گئی۔ دھکم پل میں اسے محسوس ہے کسی نے اس کا بازو پکڑا۔ دانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جب اس نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک محفوظ جگہ کھڑا پایا۔ اس کے سامنے ایک لڑکا تھا۔ وہ دانیہ کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ بھاگتے ہوئے لوگ اس تک نہ پہنچ سکیں۔ دانیہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی۔ اس نوجوان نے خاموشی کا اشارہ کیا۔ دانیہ خاموشی تھی۔ باہر اب بھی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور مسلسل شور ہو رہا تھا، مگر وہ نوجوان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ وہ پوری توجہ سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جسے صرف یہ یقینی بنا رہا ہو کہ دانیہ محفوظ رہے۔ دانیہ نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اگر وہ چند لمحوں پہلے اس طرف نہ کھنچتا تو شاید وہ بھی بھاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان گر جاتی، اور یہی سوچ کر اس کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ پورے مال میں ابھی بھی چیخے کی فضا تھی، مگر پہلے کی نسبت شور کافی کم تھا۔ دانیہ نے نظریں بار بار اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان پر
جا رہی تھیں۔ اب اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، صرف اس کی نیلی آنکھیں نظر آئی تھیں، گہری پراسرار نیلی آنکھیں۔ دانیہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت سے سوال تھے، آپ کون ہیں، آپ نے مدد کیوں کی، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں تک پہنچنے پر آ کر ختم ہو گیا۔ دانیہ نے ایک لمحے کے لیے دوسری طرف دیکھا۔ دوبارہ اس نے نظر اٹھائی تو وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ دانیہ حیران رہ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں طرف بائیں طرف، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، جیسے وہ کبھی وہاں ساکت کھڑی رہی۔ پھر اچانک اسے ارشمان اور ثنا کا خیال آیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر باہر کی طرف دوڑی۔ کچھ فاصلے پر اسے ارشمان اور ثنا بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے نظر آئے۔ ثنا نے اسے دیکھتے ہی پکارا، اس کی طرف بڑھی، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں واضح بے چینی تھی۔ دانیہ نے فوراً سر ہلایا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ارشمان نے بھی اطمینان کا سانس لیا، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، دانیہ نے دوبارہ کہا، اگرچہ اس کا ذہن ابھی تک نیلی آنکھوں میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر جب حالات مکمل صحیح معمول پر آ گئے تو وہ تینوں محل سے باہر نکلے۔ واپسی پر پورے راستے ثنا اور ارشمان باتیں کرتے رہے، مگر دانیہ غیر معمولی طور پر نظر آنے والی اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا، آخر وہ شخص تھا کون؟